السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اصول تفسیر کا سبق نمبر 2۔ تو پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اصول تفسیر، یعنی یہ دو لفظ ہیں، اصول اور تفسیر۔ پہلے سبق میں ہم نے اصول کے بارے میں پڑھا تھا۔ جو اصول ہے، یہ قرآن مجید میں جو لفظ اصول ہے یہ ایک مرتبہ آیا ہے، اور جو لفظ اصول کا واحد ہے اصل، یہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ کہتے ہیں لفظ یہ فاسرہ یفسرو ثلاثی مجید سے باب تفعیل سے مصدر ہے، اس کا اصل مادہ فاسرہ یعنی فا سین را ہے، ثلاثی مجرد میں بھی مستعمل ہے۔ فاسرہ یفسرو بروزن ضرب یضرب اور فاسرہ یفسرو بروزن نصر ینصر، دونوں ابواب میں یہ مادہ مستعمل ہے، یعنی ثلاثی مزید فی میں بھی ہے اور ثلاثی مجرد میں بھی ہے، یعنی اس میں 2 باب ہیں، ناصر ینصر اور ضرب یضرب کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے، یعنی تفسیر کا مطلب کیا ہے، امام سیوطی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ التفسیر تفعیل من الفسر، کہ فسر سے یعنی تفعیل میں باب تفعیل سے آتا ہے، وہ اس کا مطلب ہے البیان ظاہر کرنا، والکشف وہ پردہ اٹھا دینا، یعنی مکمل وضاحت کر دینا۔ ویقال کہا جاتا ہے کہ وہ مقلوب السفر، یہ سفر کا الٹ بھی ہے، جیسے ایک تفسیر ہے اور تفسیر سفر، فسر سفر، یہ تفسیر کا یعنی یہ فسر کا الٹ ہے سفر۔ تو کہتے ہیں یعنی بندے کا کہنا ہے کہ تقول اسفر الصبح اذا اضاء، یہ صبح واضح ہوگی جب صبح روشن ہوئی۔ تو قیلہ کہا جاتا ہے کہ ماخوذ من التفسیرہ، یہ تفسیرہ سے ماخوذ ہے۔ تفسیرہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ ایک برتن ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر کسی مریض کا پیشاب وغیرہ لیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی ہوا اسم لما یعرف به الطبیب المرض، یعنی ایسے چیز کا نام ہے جس میں یعنی طبیب مریض کا جو ہے پیشاب وغیرہ لیتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مریض کو یہ مرض ہے۔ تو اس کا معنی یہ امام سیوطی نے بیان کیا ہے۔ آتے ہیں لفظ تفسیر کا استعمال قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تفسیر جو لفظ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے درج بالا آیات میں تفسیر کا معنی تفصیل بھی کیا ہے۔ تو آگے تک لفظ تفسیر حدیث میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان اہل الکتاب، جو اہل کتاب سے یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، ویفسرونھا بالعربیہ لاہل اسلام، اور جو تورات کی عربی میں اہل اسلام کے لیے وہ تفسیر کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو، ولا تکذبوہم، ان کی تکذیب کرو، وقولوا کہو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، الآیہ، ٹھیک ہے، اسے بخاری کی روایت ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ان آخر ما نزلت آیت الربا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم یفسرها لنا۔ تو تفسیر کا جو معنی حدیث میں جو دوسری حدیث میں آیا ہے، وہ کیا حدیث ہے کہ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں کہ ان آخر، بے شک جو آخری آیت نازل ہوئی آیت ربا تھی اور اللہ کے نبی فوت کر لیے گئے اور آپ نے اس کی تفسیر نہیں کی، تو ہم نے اس کو پھر ربا یعنی سود کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جن میں تفسیر کے لفظ آیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں امام راغب کی تحقیق اس کے بارے میں کیا ہے کہ الفسر السفر، کہتے ہیں کہ امام راغب کہتے ہیں الفسر السفر یتقارب معناہما کتقارب لفظیہما، یعنی ان دونوں کے لفظوں کا قریب قریب ہونے کی وجہ سے ان کا معنی بھی قریب قریب ہے، جیسے فسر اور سفر دونوں کا معنی قریب قریب ہے، جیسے کہ دونوں کا تلفظ بھی ملتا جلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے قول کہ تفسیر باب تفعیل سے مصدر ہے، اس کا دوسرا کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل مادہ فسر ثلاثی مجرد میں بھی مستعمل ہے، یہ ثلاثی مجرد کے 2 باب ضرب یضرب اور نصر ینصر کے وزن پر مستعمل ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ فسر وضاحت، تشریح اور نقاب گشائی کے لیے کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی چیز کی وضاحت کر دینا، تشریح کر دینا یا کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا۔ تو آگے قاعدہ بیان کیا ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ کہتے ہیں کہ حروف میں اضافہ مفاہیم میں اضافے پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے معانی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کہ اصول کے تحت تفسیر میں خوب وضاحت و تشریح کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جو فاسر یفسر ہے یہ ثلاثی مجرد میں ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ فسر یفسر تفسیراً تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوب واضح کرنا، یعنی یہ اس کے الفاظ بھی زیادہ ہو گئے، تو زیادہ الفاظ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا معنی وسیع ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں 5 نمبر پہ محسوسات یا معنویات، ہر 2 کی وضاحت کے لیے یہ مادہ مستعمل ہے، یعنی محسوسیات جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جو معنوی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مادی اشیاء کے نقاب گشائی کے لیے بھی فسر یعنی ثلاثی مجرد زیادہ مستعمل ہے، یعنی کہتے ہیں جو چیزیں مادی اشیاء ہیں
ان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے لفظ فسر۔ اور فاسر انزرا یعنی اس نے اپنی کلائی سے کپڑا اٹھایا، فاسرت طبیب الماء یعنی طبیب نے پانی اٹھایا، یعنی کہتے ہیں جو فسر کا لفظ ثلاثی مجرد میں یہ مادی اشیاء یعنی جو چیزوں کا جن چیزوں کا جسم ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ساتواں چیز اس کے کہ اس کے بارے میں کیا ہے جو امام براغی نے بھی بیان کی ہے کہ معنوی اشیاء کی وضاحت کے لیے ثلاثی مزید فی تفسیر زیادہ مستعمل ہے، یعنی جو چیزیں معنویات سے تعلق رکھتی ہیں جن کا وجود نہیں ہے، اسی بنا پر الفاظ، کلمات اور عبارت کے تشریح کے لیے لفظ تفسیر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام کی وضاحت کے لیے فسر الکلام کہتے ہیں، معنی کی تشریح کے لیے فسر المعنی استعمال کرتے ہیں، اور معنوی اشیاء کے لیے بالعموم ثلاثی مجرد فسر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ جو لفظ فسر ہے یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک جو ہے یہ مادی اشیاء کے لیے جن چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں جیسے کپڑا وغیرہ، ان کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو دوسرا لفظ فسر معنوی اشیاء کے لیے یعنی کسی چیز کی تشریح کر دینا، کسی لفظ کا معنی بیان کر دینا، تو ان چیزوں کے لیے لفظ فسر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا تھا آج کا سبق، تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ ہم نے آج پڑھا ہے اس کے تفسیر کا لغوی جو اصطلاحی معنی تھوڑا سا پڑھا ہے، اور آگے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پڑھیں گے، اور آگے اس کا جو تفسیر کا یہ جو آگے ہے اس کا اصطلاحی معنی زیادہ جو آگے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان قواعد و ضوابط کو سمجھ کر قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔